کیا آپ اس عدالتی نظام میں اصلاحات نہیں چاہتے جس میں ایک سابق وزیر اعلیٰ اور اس وقت کا موجودہ وزیر اعظم 9 برس سے انصاف کی تلاش میں ہے؟ جو عدالتیں ایک وزیر اعلیٰ اور ایک وزیر اعظم کو انصاف نہیں دے سکی، وہ عام آدمی کی داد رسی کیسے کریں گی؟ یہ واقعہ ہے اپریل 2017 کا، جب پاکستان کے سب سے بڑے اور سکہ بند جھوٹے عمران خان نے شہباز شریف پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے پاناما لیکس پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے اور چپ رہنے کے لیے 10 ارب روپے کی خطیر رقم کی پیشکش کی۔ یہ الزام پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں بھی لگایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ٹی وی پروگراموں میں بھی۔ شہباز شریف نے حد تک کہ عزت کے قانون 2002 کی شق 8 کے تحت عمران خان کو 8 مئی کو ایک لیگل نوٹس بھیج دیا، مگر اس کا کوئی جواب نہیں ملا، جس پر 7 جولائی 2017 کو لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ایک دعویٰ دائر کر دیا گیا کہ عمران خان اپنے الزام کو ثابت کریں یا 10 ارب روپے ہرجانہ دیں۔ 2017 سے لے کر اب تک شہباز شریف وزارت اعلیٰ سے اترے بھی، اپوزیشن میں بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان وزیر اعظم بھی بنا اور اس کے بعد وہ جیل میں بھی پہنچا۔ ایک مرتبہ پھر شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے اور اس بات کو بھی اب 3.5 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ حالانکہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم بھی ویڈیو لنک پر کئی بار عدالت میں حاضر ہو چکے، اپنے اوپر سخت جرح کروا چکے اور اس کے بعد عطا اللہ تارڑ جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، اس مقدمے کی باقاعدہ پیروی کر رہے ہیں۔ عزت کی عمران احمد نیازی نے، تو یہ اس کیس کو اب 8 سال ہو گئے ہیں چلتے ہوئے، اور اس میں عمران احمد نیازی کے وکلا نے 120 مرتبہ تعریف لی۔ تو یہ 2017 میں شہباز شریف صاحب پہ عمران احمد نیازی، جس کو الزام خان بھی کہتے ہیں، الزام لگایا کہ شہباز شریف صاحب نے عمران احمد نیازی کو 10 ارب روپے کی پیشکش کی کہ آپ پاناما پیپرز کے کیس کو وڈرا کر لیں۔ مگر دوسری طرف انصاف میں تاخیر کا یہ عالم ہے کہ عمران خان کے وکیل 120 بار سے زیادہ اس میں تاریخیں لے چکے، التوا لے چکے۔ حالانکہ یہ ایک ایسا الزام اور ایک ایسا مقدمہ ہے جس میں اگر پنچایتی فیصلہ ہو تو عمران خان 9 منٹ میں جھوٹا ثابت ہو جائے۔ حالانکہ یہ مقدمہ 2017 کے بعد 2018، 2019، 2020، 2021، 2022، 2023، 2024، 2025 ابھی تک ماتحت عدالت میں ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جس پر الزام لگتا ہے، جس کو گالی دی جاتی ہے، وہ مقدمے کے لیے لندن چلا جاتا ہے، چاہے وہ جیو کے میر شکیل الرحمان ہوں، مسلم لیگ نون کے سینیٹر ناصر بٹ ہوں یا ISI کے سابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر ہوں۔ وہاں پر چند دنوں اور چند ہفتوں میں ہی انصاف مل جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے مخالف ہیں، اس عدلیہ میں اصلاحات کے حامی نہیں ہیں، جو 9 برس میں ایک وزیر اعظم کے مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتی، تو وہ پھر عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مقدمہ دادے کا ہوتا ہے، بھگتتا پوتا ہے۔ لہٰذا آپ سے کہنا ہے کہ اگر کسی نے حبیب جالب کی یہ نظم کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا پڑھنی ہے، تو اس قسم کے نظام کے خلاف پڑھے، اس کے خلاف بغاوت کرے، ورنہ باقی تو سب صرف اور صرف سٹیٹس کو ہے۔